أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں نہیں ہنسی کرتے ہیں۔ میرے دوستو توجہ فرمائیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ میرے دوستو یاد رہے کہ اس آیات سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بنو، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے زہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی پڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی، اگر تم عقل رکھتے ہو، خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، یعنی تھوڑا کو بھلائی پہنچے منافقوں کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو منافق برائی پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، اور اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضرر و بلا ہے۔ مسلمان صورت میں زیر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقیناً جان لو کہ یہ ڈاکو ہے، اس کی طویلوں پر ہرگزگان نہ رکھو، جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی یعنی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا،
کشامت کرے گا، یعنی اس بکری کی کہ اپنے راعی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہولے اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم ہی منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے پڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں، حریص علیکم تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کے قلب اقدس پر گرا ہے، حریص عزیز علیہ ما عنتم وہ یعنی واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں، عزیز علیہ ما عنتم اللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے، جیسے نہایت چہتی ماں اگلواتے بیٹے پر، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں منافق، یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں، منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوشش کریں منافق آدم، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے موقع ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح بھی انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، ذرا توجہ کریں۔ انما نحن مستہزئون ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی یہ منافق آدھبن منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے ان کی تعریف کرتے تھے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں یعنی اور اپنے مخصوص لوگوں میں علماء وصولہا اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر بتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے بل بنتے ہیں، یوں نہیں ایسے لوگوں کی بے کمی یعنی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے اور مذہبی حلیہ اور واضح قطع دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی گمراہی ہے، اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منافقت والی بیماری کل، بغض والی بیماری کل، چغل خور والی بیماری کل، ریاکاری والی بیماری کل، میں کوئی تمام مسلمانوں بھائیوں کو بھی محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شکریہ۔